شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ الصنابحی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استرت فأظلها قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله تعالى وسلم عن الصلاة في تلك الساعات۔ عبداللہ صنابحی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج یوں طلوع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان کے سینگ ہوتے ہیں، پھر جب بلند ہو جاتا ہے تو سینگ اس سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر جب استوار ہوتا ہے تو لگ جاتے ہیں، پھر جب ڈھل جاتا ہے تو الگ ہو جاتے ہیں، پھر جب ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو لگ جاتے ہیں، جب ڈوب جاتا ہے تو الگ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان گھڑیوں میں نماز سے منع کیا۔ وہی تین وقت، سورج نکلنے کے وقت، ڈھلنے کے وقت اور ڈوبنے کے وقت۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد تک، سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک، اور سورج ڈھلنے سے 40 منٹ 50 منٹ جو زوال شمس کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں کچھ رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ تین اوقات میں سرکار نے اس میں بالکل صراحت فرمایا کہ شیطان جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کے سینگ ہوتے ہیں، ڈھلتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ڈھل جاتا ہے تو پھر الگ ہو جاتا ہے، سورج جب بلند ہو گیا تو پھر الگ ہو جاتا ہے، نکل رہا تو سینگ شیطان کا سینگ ہے ساتھ۔ اسی لیے ان تین اوقات میں سرکار نے کیا کیا؟ نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ یہ مکروہ وقت ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ شیطان کی عبادت سے مشابہت ہوگی، اس لیے منع فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں بھی اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، دنیا کے کسی کونے میں رہیں ان اوقات میں نماز مکروہ ہے، ہندوستان میں رہیں اور کیا بولتے ہیں مکہ شریف میں رہیں، کہیں بھی رہیں، ان وقتوں میں نماز مکروہ ہے۔ وعن ابی بصرہ الغفاری قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بالمخمس صلاة العصر فقال ان هذا صلاة أردت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم۔ ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخمس میں عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا کہ یہ نماز تم سے اگلوں پر پیش کی گئی تھی، انہوں نے اسے ضائع کر دیا، تو جو اس پر پابندی کرے گا اسے دوہرا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد تارے نکلنے تک نماز نہیں، شاہد یہ تارہ ہے۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر عصر کی نماز پڑھائی اور حضور نے فرمایا کہ تم سے اگلوں پر بھی یہ نماز پیش کی گئی، یعنی پچھلی امتی پر بھی یہ نماز تھی۔ کون سی؟ عصر کی۔ پچھلی امتی پر بھی عصر کی نماز تھی، لیکن ان لوگوں نے اسے ضائع کر دیا، یعنی اس پر پابندی نہیں کی، اس کو برباد کر دیا، پس و پش ڈال دیا۔ کسی چیز کو برباد کر دینے کا مطلب اس پر عمل نہیں کرنا، تو انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ تو جو اس پر پابندی کرے گا اس کو دوہرا ثواب ہوگا۔ عصر کی نماز کی جو پابندی کرے گا اسے، تو ایک ثواب تو یہی نماز پڑھنے کا، اور دوسرا یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا۔ پچھلی قوم سے مراد یہی ہے، یہود و نصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا کہ ان لوگوں نے تو ضائع کر دیا، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کی مخالفت بھی عبادت ہے، پچھلے قوم کی مخالفت ان چیز میں جو انہوں نے مطلب خراب کام کیا،
چھوڑ کر کے عبادت تھی چھوڑ دیا، تو اس کو نہ چھوڑنا یعنی نہ چھوڑ کر کیا کرنا، ان کی مخالفت کرنا. تو یہود و نصارہ کی مخالفت یہ عبادت ہے، یہ مستقل عبادت ہے. یہود و نصارہ کی مخالفت یہ الگ ایک عبادت ہے. جیسے 10ویں محرم کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ یہ پچھلی قوم نے بھی رکھا، تو سرکار نے بھی رکھا، رکھنے کا حکم دیا اور کہا ایک روزہ اور ملا. تو یہ ان کی مخالفت ہوئی کہ وہ تو صرف 10 کو رکھ رہے ہیں، یہود بھی رکھتے تھے 10 کو، تو وہ بھی رکھتے تھے، لیکن ان کی مخالفت میں کیا کیا، چھوڑا نہیں دیا، اس کو چھوڑا نہیں دیا. معلوم ہوا کہ اگر ہمارا اچھا کام کوئی دوسرا کرنے لگے تو اس کو چھوڑا نہیں دینا، چلے وہ تو وہ کر رہا ہوں، ہم کیا کریں، وہ تو ہمارا کام تھا، ہم کو زیادہ بڑھ کے وہ کام کرنا. تو معلوم ہوا کہ پچھلی قوم کی مخالفت بھی کیا ہے، عبادت. وعن معاویہ قال انکم لتصلون صلاة لقد سمعنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما رأیناہ یصلیہما وَلَقَدْ نَهَا عَنْهُمَا یعنی رکعتین بعد العصر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ تم ایسی نماز پڑھتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے لیکن ہم نے آپ کو وہ پڑھتے نہ دیکھا، بے شک اس سے منع کیا، یعنی عصر کے بعد 2 رکعت. نماز سے مراد یہاں پر تم کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو ہم سرکار کے ساتھ رہتے تھے لیکن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہاں پر نماز سے مراد 2 رکعتیں عصر کے بعد، عصر کے فرض پڑھ لینے کے بعد 2 رکعتیں، یعنی معاویہ تابعین کو بتایا ہے کہ یہ تم لوگ کی کیا عادت ہو گئی ہے، تم عصر کے بعد پڑھتے ہوئے 2 رکعت. ہم سرکار کے ساتھ رہتے تھے، ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ اپنے دیکھنے کی نفی کہ واقعی ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا. اب ابھی آپ پیچھے پڑھ کے گئے تو حضور نے پڑھا بھی گھر میں عصر کے بعد پڑھا بھی ہے، تو وہی چھپ کر کہ کہیں لوگ نہ سمجھ گئے کہ لگتا پڑھا جاتا ہے، لوگ پڑھنے لگے. وہ قضا کا معاملہ تھا، ایک مرتبہ کا بتا دیں نا، قضا کا معاملہ تھا، اس کو سرکار نے پڑھا اور کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جب ایک چیز کو شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کو کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے وہ کام مسجد میں نہیں کرتے، گھر میں کرتے تھے تاکہ صحابہ نہ دیکھ لیں، چونکہ صحابہ دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے میری بات پر عمل کریں گے، میرے کام پر عمل کریں گے. تو اس لیے معاویہ یہ اپنے دیکھنے کی نفی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ساتھ رہتے تھے لیکن حضور کو عصر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے نہیں دیکھتے تھے، تم پڑھ رہے ہو. تو معلوم ہوا کہ عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، کب تک، مغرب تک، مغرب کے فرض مکمل کر لینے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے، کبھی نہیں. اچھا، تحاوی شریف حدیث شریف کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ یہ عصر کے بعد نماز کے ممانعت کے سلسلے میں بہت حدیثیں ہیں. متواتر المعنی، متواتر وہ حدیث کہلاتی ہے جس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، وہ کہلاتی ہے متواتر. تو ایک ہوتا ہے لفظاً متواتر، ایک ہوتا ہے معنن متواتر. لفظاً کا مطلب جو لفظ سرکار نے فرمایا تھا وہ بالکل وہی لفظ ہے، یہ کہلاتا ہے متواتر اللفظ. ایک ہوتا ہے متواتر المعنی کہ وہ لفظ تو یاد نہیں رہا لیکن اسی ٹائپ کا مفہوم صحابی بولتے رہے. یہ دوسرے سامنے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سنا، اب وہ الفاظ تو نہیں یاد ہوتے ہیں لیکن وہ مفہوم بول دیتے ہیں. تو ہر ایک کو یہ اختیار بھی نہیں تھا. یہ کہلاتا ہے حدیث بالمعنی، حدیث بالمعنی کہ معنی حدیث بیان کرنا. تو یہ ہر ایک کو اجازت نہیں تھی، ان کو اجازت تھی جو معنی سمجھ لیتے ہو قاعدے سے، ورنہ کہیں وہ کچھ سمجھ لیا اور بیان کر دیا الفاظ. اس لیے صحابی کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہی لفظ رکھ دیں، جو سرکار نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے اسی لفظ ہی کو رکھ دیا تاکہ اس میں جو حکمت ہے وہ حکیم کے الفاظ میں حکمت ہوتی. اور اگر یاد نہ رہا تو پھر کہتے تھے کہ کہنے کا پیسہ آ گیا، یہ کہا یا اس طرح کہا، وہ بول دیتے احتیاط ہے تاکہ سمجھنے والا سمجھ جائے کہ اچھا لگ رہا ہے اسے کچھ چھوٹ رہا. تو 12 ایک حدیث ہوتی ہے متواتر المعنی،
یعنی کثرت کے ساتھ اس ٹائپ کی حدیث، اس مفہوم کی حدیث، یعنی جیسے یہاں پر ایک معنی کیا ہے، عصر کے بعد نفل نہ پڑھنا، یہ ایک معنی، عصر کے بعد نفل نماز نہ پڑھنا۔ اب جس ٹائپ کی بھی حدیث آئی اس میں یہ مفہوم رہا، اس کو بیان کر۔ تو یہ اتنی حدیث تحاوی شریف میں ہے کہ اتنی کثرت سے ہے کہ یہ متبادل المعنی یعنی کثیر حدیث ہے۔ اسی لیے صحابہ کا بلکہ دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو سزا دیتے تھے، عصر کے بعد اگر کسی کو نفل پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے اس کو سزا دیتے تھے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا نیا کام کر رہا ہے، عصر کے بعد پڑھ رہا ہے۔ وہ باضابطہ سزا دیتے تھے اور صحابہ کرام کے سامنے دیتے تھے، اور صحابہ کرام چپ رہتے تھے۔ صحابی ہم لوگ کی طرح نہیں ہے کہ کچھ بھی ہوتا رہے ہمیں چپ چاپ سنتے رہے، تو بڑے بڑے کو ٹوک دیتے تھے۔ یعنی جہاں کوئی حدیث کے خلاف کوئی چیز دیکھی بس ٹوک دے کے سرکار نے تو ایسا کیا، آپ یہ کر رہے ہیں باضابطہ، چاہے وہ جمعہ کا خطاب ہو چاہے جیسا ہو۔ نہ سنایا تھا عمر کا واقعہ مہر والا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ بہت گرا گرا مہر مقرر کرتے ہو، یعنی بہت زیادہ مہر مقرر کرتے ہو، حساب سے کیا کرو۔ اس وقت تک عورتیں آتی تھی، بوڑھی عورتیں، وہ کھڑی ہوتی پیچھے سے، اور کہا ہے عمر، اور یہ آیت کریمہ پڑھی چوتھے پارے کی آیت باضابطہ آیت جس میں مہر کے کثیر ہونے کا سمجھ لے اشارہ کہ مہر جتنا چاہے رکھا جا سکتا ہے۔ وہ آیت کریمہ وہ بڑھیا پڑھی وہ عورت، اور اس نے کہا اللہ ہمیں دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو۔ وہ خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر، اور وہاں وہ کھڑے ہو کے باضابطہ معلومات کے لوگ معلومات بھی رکھتے تھے، انہیں کہ بس کچھ کا کچھ وقت دیا، باضابطہ قرآن و حدیث کی معلومات رکھتے تھے، اس معلومات کی روشنی میں بولا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ اتر گئے کہ اے عمر تجھ سے تو سب لوگ سمجھدار ہیں۔ اللہ، یہ ان کی تواضع، یہ ان کی نفس شریف کی طہارت، یہ بھی حضرت عمر کا تقوی ہی مانا جاتا ہے کہ یہ کہہ کے اتر جانا بہت بڑی بات ہے، اور تجھ سے تو سب لوگ سمجھدار ہیں، اے لوگوں جتنا چاہو گا مقرر کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باضابطہ عصر کے بعد نماز پڑھنے والے کو، نفل نماز پڑھنے والے کو کیا کرتے تھے، سزا دیتے تھے۔ صحابہ موجود ہوتے تھے، اگر غلط ہوتا کہتے تھے آپ کیوں دے رہے ہیں، سرکار نے پڑھا ہے، سنت ہے تو کیوں آپ دے رہے ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا۔ تو جب صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کہا تو یہ ہو گیا اجماع، اجماع صحابہ۔ یہ بھی ایک دلیل ہے، جس طرح قرآن اور حدیث دلیل ہے، قرآن دلیل ہے کسی چیز کی، دلیل کیا ہے، قرآن شریف، اسی طرح سے دلیل کیا ہے، حدیث شریف۔ اسی طرح سے دلیل ہے اجماع صحابہ، صحابہ کا کسی چیز پر اکٹھے ہو جانا یہ مستقل مسلمانوں کی کیا ہے، بولیے، دلیل ہے کہ صحابہ کے سامنے یہ کام ہوا ہے اور صحابہ نے منع، تو یہ دلیل میں سے ہے، مطلب تیسری دلیل ہے اجماع صحابہ۔ لہذا اس پر عصر کے بعد نفل نہ پڑھنے پر کیا ہو گیا، اجماع ہو گیا، کیا ہو گیا۔ وعن ابی ذر قال وقد صعد على درجة الكعبة من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفن فانا جندب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس الا بمكة۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کعبے کے زینے پر چڑھ کر کہا کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا تو میں جندب ہوں۔ یعنی آپ نے یہ نام بتایا، آپ صداقت میں مشہور تھے، اس سے اپنا بتاتا پہلے اپنا نام بتایا تو سن لو، جو مجھ کو پہچانتا تو پہچانتا ہی ہے، اور نہیں پہچانتا تو سنو میں فلاں ہوں، یہ بتایا تاکہ یہ کہ جو میں بولنا جا رہا ہوں دیکھو کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے سنا کہ فجر کے بعد آفتاب نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز نہیں مگر مکہ میں۔ تو یہاں تک تو معاملہ یہ ہے کہ نہ تو عصر کے بعد اور نہ ہی فجر کے بعد کوئی بھی نفل نماز نہیں ہے۔ مکہ شریف کا جو
یہ استثناء کیا گیا ہے تو 4 طریقے سے اس میں کلام کیا گیا ہے، کیونکہ احناف کیا یہی ہے کہ مکہ ہو کہ دنیا کا کوئی کونا ہو، فجر کے بعد اور عصر کے بعد نفل نماز کیا ہے؟ مکروہ ہے، نہیں پڑھی جائے گی۔ پیچھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عمل بھی گزرا ہے نا۔ تو کئی طرح کے یہ بھی حدیث کیا ہے؟ منقطع ہے، یعنی راوی میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی راوی کیا ہو گئے ہیں؟ چھوٹ گئے ہیں۔ اور بھی بہت طرح 4 طرح سے اس میں کلام کیا گیا ہے۔ بہرحال مسئلہ وہی ہے کہ عصر کے بعد ہو یا فجر کے بعد ہو، کہیں بھی نفل نماز کیا ہے؟ مکروہ ہے، نماز پڑھنا اس وقت مکروہ ہے۔ ایک کتاب ہے علامہ ابن حجر، یہ شافعی کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے۔ یہ بھی اس حدیث پر سخت کلام کرتے ہیں، اس کو ضعیف مانتے ہیں جو حدیث ابھی پڑھی گئی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس کو قوت پہنچ جاتی ہے وہ حدیث سے جو ابھی عبد مناف والی نہیں گزری، پانی پلانے والے ہے نا، کہ تم میں سے کوئی اے اولاد عبد مناف، تم میں سے کوئی نہ روکے، دروازہ بند نہ کرے اور نماز پڑھنے سے ہے نا۔ تو کہا چونکہ وہ حدیث آ گئی اس لیے تقویت ہو گئی اور ہم لوگ مکہ شریف میں منع نہیں کرتے، لیکن آپ نے سماعت پیچھے کر لیا کہ کیوں منع کیا گیا تھا وہاں پر، کہ وہ لوگ دنیاوی اغراض کے خاطر حرم شریف کو بند کر دیتے تھے کہ تاکہ اتنے ہی ٹائم میں لوگ انٹری کرے، جو چراغی وراغی کا جو معاملہ ہے اسی ٹائم میں رہے اور پھر ہم لوگ خود بھی اپنا آرام کریں۔ اس لیے کہا نہیں، حرم شریف کا دروازہ کھلا رہے گا، جو چاہے طواف کرتا رہے اور جو چاہے نماز پڑھتا رہے، مطلب جو نماز پڑھنے کے اوقات ہیں، جو نماز پڑھنے کے وقت ہیں، ان وقتوں میں کوئی منع نہیں کیا جائے گا، اور طواف کے تو پورا وقت یہ مطلب